طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم تجزیہ کریں گے بھارت پاکستان کے جرنیلوں کے ویڈیو کلپس کے بارے میں اور بھارت پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان مالی مشکلات کے باوجود کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیوں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاک بھارت کشیدگی میں مسلسل پوکنگ کو بھی سمجھیں گے۔ علاوہ ازیں ہم جائزہ لیں گے یوکرین روس کی ٹاکس اور فائٹس کے طرف جا رہی ہیں، اور ہماری اپنے دیش کینیڈا کا نیا سیاسی اور مالیاتی ڈھانچہ کیا شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاک بھارت جرنیلوں کے ویڈیو کلپس سے۔ دونوں ملکوں کے جرنیلوں کے کچھ کلپس سنگاپور کی ایک کانفرنس سے وائرل ہوئے۔ بھارتی جرنیل انیل چوہان کے ایک کلپ کو سوشل میڈیا پر بہت اچھالا کہ انہوں نے کہا کہ بھارتی جہاز جو ہے اس کی گرنے کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی، اور پاکستانی جرنل ساحر شمشاد کے ایک کلپس کے پر بہت بحث ہوئی کہ انہوں نے پھر سے نیوکلیئر وار کے خطرے کا اشارہ کیا ہے۔ تو آپ ان دونوں باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کے اوپر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اوور دا ویکینڈ سوشل میڈیا پہ یہ بڑی بحث رہی، چونکہ سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ ایک سمٹ ہوا جس میں دنیا کے کئی دیشوں کے امپورٹنٹ جرنیل اس میں شامل ہوئے۔ یہ شاید ہر سال ہوتا ہے، اس سال یہ خاص طور پر اس لیے توجہ کا باعث بنا کہ پاک بھارت جنگ ریسنٹلی 7 مئی اور 10 مئی کو ہوئی، تو اس کے تناظر میں کئی سوالات ہیں۔ دنیا کے تھنک ٹینک بھی، دنیا کے میڈیا بھی اپنے چسکے کے لیے باتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ راؤٹرز نیوز ایجنسی والے تھے، بلومبرگ والے تھے، اور بھی میڈیا آؤٹلیٹس تھے، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس تھے، تو انہوں نے جاننا چاہا پوائنٹ آف ویو پاکستان کا بھی اور بھارت کا بھی ان کے جرنیلوں کے ذریعے۔ تو وہاں پہ بھارتی جرنیل انیل چوہان صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا مختصر سا انٹرویو بلومبرگ والوں نے کیا، کچھ شاید غالباً راؤٹرز نیوز ایجنسی کے ساتھ بھی ان کا کچھ کلپ وائرل ہوا۔ تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے دنیا کہ جی 5 جہاز گرائے، 6 گرائے، 7 گرائے، تو انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی انکوریکٹ۔ ہاں، کچھ ضرور جہاز گرے ہوں گے اور کچھ ضرور وہاں پہ مسئلہ ہوا ہوگا۔ تو بلومبرگ کی بات کا جواب دیتے ہوئے بھارت کے جرنیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا 5 جہاز گرے تھے، 7 گرے تھے، واٹ ایور، نمبرز آر ناٹ امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیسے صورتحال کو سمجھا، اپنی جو مسٹیک تھی اس کو بھی اسیس کیا اور امیجیٹلی ریکٹیفائی کیا، اور ہمارا جو پورے کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ پھر ریڈی تھا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے۔ تو اب چونکہ یہ بات جب سے بھارت اور پاکستان کی یہ 4 روزہ جنگ ہوئی تھی تب سے یہ چھڑی ہوئی ہے جی کہ کتنے بھارت کے جہاز گرے تھے۔ اب یہ سوال سوشل میڈیا پہ بھارت کے حوالے سے گھوم رہا ہے، پاکستان کو کیا لاسز ہوئے اس کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہو رہی۔ اور سوشل میڈیا میں جو گرما گرمی ہم آلموسٹ 20-25 دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھارت کے جہازوں کے حوالے سے تھی۔ شروع میں بھی جب 7 مئی کو بھارت کا پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر پر اٹیک ہوا تو یہی صورتحال بنی۔ امیجیٹلی جو خبر آئی وہ یہ ہے جی کہ بھارت کے جہاز گرے ہیں۔ یہ خبر بہت کام آئی کہ پاکستان کے اندر گھس کے بھارتی جہازوں نے کیسے ٹیرر انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اس پہ ریلیٹیولی کم بحث ہوئی، یہ بحث زیادہ بنی کہ جی بھارت کے کتنے جہاز گرے۔ تب بھی بھارت کے ایک جرنیل نے، جنرل بھارتی جی نے میرا خیال ہے 12 مئی کو کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ ہم نے اچیو کیا کیا،
ہمارے اٹیک کتنے پریسائز تھے. تب انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اٹیک ہوئے ہیں ہمارے, اس کی تفصیلات بھی آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت یعنی ایٹ دیٹ پوائنٹ یعنی 12 مئی کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت مناسب نہیں کہ میں وہ ساری کی ساری صورتحال آپ کے سامنے بیان کروں. اب 30 مئی کو جب بھارتی جنرل انیل چوہان سنگاپور میں بلومبرگ کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کچھ جہاز ضرور گرے ہیں, مگر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کتنے گرے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کیسے گرے اور ہم نے اس کو کیسے سمجھا, ریکٹیفائی کیا اور اپنے سسٹم کو پھر سے ایکٹیو کیا, امیجیٹلی ایکٹیو کیا, اور ہم نے پاکستان کو شدید لاسز دیے. یہ ان کی بات تھی. اب پاکستان کے جو جنرل ہیں ساحد شمشاد, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم واپس اپنی 28 اپریل کی صورتحال پہ جا رہے ہیں. 22 اپریل کو پہلگام پہ اٹیک ہوا تھا, پھر 28 اپریل کو فوجوں نے موو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا ہم 28 اپریل کی صورتحال پہ واپس آ رہے ہیں, اس سے پہلے کی صورتحال پہ واپس آ رہے ہیں, LOC پہ. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اب ہم دونوں دیشوں کے بیچ کوئی جنگ ہوئی تو اس سے پہلے کہ دنیا انٹروین کرے ایک بہت بڑی جنگ ہو چکی ہوگی, بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا. تو اس سے انہوں نے نیوکلیئر وار کے چھڑنے کا جو ہے نا اشارہ دیا. اب پاکستان کی طرف سے یہ بلی, یہ دھمکی ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی ہمیشہ دی جاتی ہے, لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں 98 میں اٹامک ٹیسٹ ہوا تھا, بھارت نے بھی دوسرا اٹامک ٹیسٹ مئی 98 میں کیا تھا. اس کے بعد بہت ساری ٹیررسٹ ایکٹس کی, ایون کارگل کی وار ہوئی. ان سب کے باوجود نیوکلیئر وار کا چھڑنے کا کوئی امکان نہیں پیدا ہوا, کیونکہ یہ کوئی جوک نہیں ہے. اگر نیوکلیئر وار کے سلسلے میں پاکستان جیسے کہ باتیں کرتا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, بھارت ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے, ہم سے بڑا دیش ہے, ہم نیوکلیئر اٹیک کر دیں گے, تو کیسے اٹیک کریں گے؟ وہ نیوکلیئر اٹیک تو بھارت کے ڈیفنس سسٹم نے اس کو نکارہ بتا دینا ہے, اس نے پاکستان کو ہی نقصان پہنچانا ہے. اور پاکستانی فوج بھی سمجھتی ہے کہ نیوکلیئر اٹیک نہیں ہو سکتا, نہ وہ کرنے کے چکر میں پڑ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لیے کتنا جان لیوا ہے. لیکن وہ یہ باتیں یہ دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتے, کیونکہ ان کے پاس یہی ریٹرک ہے, اس ریٹرک کے علاوہ وہ کچھ اور کہنا نہیں جانتے. چلیے تو اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان اپنی تمام تر مالی مشکلات کے باوجود کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خاندان کا کوئی ممبر پاکستانیوں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کو بھارت پر ترجیح دے رہے ہیں؟ تو کیا اس کے پیچھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ, ان کے کیا سٹیکس ہیں جن کی وجہ سے یہ تاثر مل رہا ہے؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خاندان کا کوئی شخص جیسا کہ ریومرز میں یا سوشل میڈیا میں یا ہو سکتا ہے ریئلٹی میں بھی ہو, بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے یہ جو ایلیٹس ہیں, جرنیل پاکستان کے ایلیٹس ہیں, پھر پاکستان کے یہ پولیٹیشنز ایلیٹس میں آتے ہیں, یا دوسرے کچھ بزنس مین جو بہرحال جرنیلز کے پارٹنرز ہوتے ہیں یا پولیٹیشن کے پارٹنرز ہوتے ہیں, تو وہ کوئی ٹرمپ کے کسی خاندان کے ممبر کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. کچھ امیر پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے کچھ ایسی فضا بنائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے ذرا بہتر بول رہے ہیں, اور بھارت کو یہ شکوہ ہے کہ بھئی ٹرمپ پاکستان کو ہمارے ساتھ ہائفنیٹ کیوں کر رہا ہے. اگر بہتر نہیں بھی بول رہا تو اس کا ہائفنیٹ کرنا پاکستان کو بھارت کے ساتھ, یہ بھی ایک طرح کی فیورزم ہے پاکستان کے لیے. اب یہ جو ساری صورتحال ہے, اب اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا خاندان بلا شبہ کرپٹو کرنسی میں ہے. ٹرمپ کو خود بھی بہت دلچسپی ہے, ابھی تو وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بنے ہیں, لیکن ان کی تو کرپٹو کرنسی میں جو انویسٹمنٹ ہے دنیا بھر کے لوگوں سے ہے, صرف پاکستان کے ساتھ تھوڑی ہوگی. دنیا میں اتنے بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پر عرب کنٹریز میں. ابھی ٹرمپ نے عرب دیشوں کا دورہ کیا تو وہاں سے بھی ٹرمپ کو ٹریلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کی آفرز ملی, پلیجز ملے. تو پاکستان کے ساتھ جو ٹرمپ بار بار بات کر رہے ہیں جی کہ میں پاکستان بھارت کو ایک ساتھ وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ امیج بنانا ہے دنیا میں کہ دیکھیے میں کتنا بڑا پیس میکر پریزیڈنٹ ہوں. کیونکہ
ابھی تک تو وہ یوکرین اور روس کی پیس کروانے میں یا پیس ڈیل کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مشکل پیس ڈیل ہے. آگے چل کے ہم اس پہ شاید اور بات کریں گے. لیکن دوسری طرف وہ مڈل ایسٹ میں بھی پیس میکر بننا چاہ رہے ہیں. ہوتھیوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے اور پھر اٹیک خود ہی روک لیے. اب پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے، خاص طور پر پاکستان کے جو جرنلسٹ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عجیب و غریب آرگومنٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اب دونوں دیشوں کے بیچ بات تو ہونی ہوگی، ٹرمپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ جب امریکہ نے طالبان کے اوپر چڑھائی کی تھی 9/11 کے فوراً بعد، تو کیا انہوں نے طالبان سے کوئی بات کی تھی؟ طالبان سے تو انہوں نے بات جا کے کہیں 13-14 سال بعد جا کے طالبان کی کمر توڑنے کے بعد وہاں پہ دوحہ میں کی تھی. اسی طرح جب انہوں نے آئیسس پہ اٹیک کیے، میں ٹیرر اٹیکس کی بات کر رہا ہوں، ٹیرر اٹیکس کرنے والوں کے اوپر جب امریکہ نے اور ویسٹ نے اور نیٹو نے ایکشنز لیے تو ان کے ساتھ بات چیت انہوں نے ابھی یہ سیریا میں جو آئیسس کے لوگ ہیں ان کو اب گدی پہ بٹھایا ہے اور گدی پہ بٹھانے کے بعد بات چیت کی ہے. اس سے پہلے ان کی کمر توڑی تھی. تو یہی موقف بھارت کا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے ٹیرر انٹینشنز کی کمر توڑیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ بات کر لیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ان کی کمر ٹوٹے گی تو تب یہ مجبوراً بات چیت کی میز پہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. لیکن ٹرمپ کیا پاکستان کو بھارت کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. لیکن بھارت کو یہ تاثر ملتا ہے کہ ٹرمپ کا پاکستان کا نام لینا بھارت کے ساتھ یہ بھارت کے خلاف جاتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک وہ جیسے ہوتا ہے نا ترجیح دے رہے ہیں، ان کی پریفرنس بن رہی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی کس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا ہمارے ساتھ موازنہ ہی کیا ہو سکتا ہے، کیوں ذکر ٹرمپ پاکستان کا بھارت کے ساتھ کرتے ہیں، ایکویشن بناتے ہیں. یہ بات بالکل بھارتیوں کی ٹھیک ہے، لیکن ٹرمپ کو چونکہ شوق ہے کہ وہ دکھائیں دنیا میں کہ وہ بڑے پیس میکر ہیں، ان کو شاید کوئی نوبل پرائز مل جائے پیس کا. لیکن نوبل پرائز کی خیر اپنی کیا اوقات ہے، جن کو پہلے ملا ہے وہ کتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں. بائی دا وے وہ خود بڑے کانٹروورشل لوگ ہیں، اوباما کی مثال ہے اور کئی نام ہیں. تو اینی ہاؤ ٹرمپ صرف اپنے آپٹکس بنانے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. دوسرا فرینکلی یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، ٹرمپ چونکہ یوکرین روس کے معاملے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، کوئی بڑی کامیابی انہیں مڈل ایسٹ میں بھی نہیں ملی، تو ایک دم سے بھارت اور پاکستان کا معاملہ سامنے آیا. دونوں نیوکلیر طاقتیں ہیں، بڑی پاپولیشن کے دیش ہیں، اور انہوں نے ان کی بات کسی حد تک سن لی ہے. پھر یہ ٹیرف کی دھمکیاں لگاتے ہیں. تو ٹرمپ نے سوچا کہ شاید میں دنیا کی توجہ ہٹا دوں گا، اب دنیا مجھے یہ نہیں کہے گی کہ روس اور یوکرین کی صلح کراؤ، میں تو آلریڈی صلح کروا چکا ہوں بھارت اور پاکستان کی. تو اس لیے ٹرمپ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ایگو ہے وہ ذرا بلند ہو جائے. چلیے پھر اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال اٹھتا ہے، تو پھر ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کی فضا میں بار بار پوکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بار بار پوکنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ابھی میں نے بات کی کہ ٹرمپ چونکہ یوکرین روس کے معاملے میں ابھی تک سکسیسفل نہیں ہو سکے اور بڑا مشکل ہے ان کو اس معاملے میں سکسیس ملنا، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. اسی طرح مڈل ایسٹ کے معاملے میں بھی ان کو کوئی بڑی سکسیس نہیں ملی. ایران کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ ایران پہ الزام لگاتے ہیں جی کہ ایران جو یورینیم کا ان کا پروگرام ہے اس کے سلسلہ میں وائلیٹ کر رہا ہے. ہوتھیوں کے اوپر انہوں نے خود شدید اٹیک کیے اور اٹیک کرنے کے بعد کہا کہ آجو بھئی اب میں تم سے ملاقات کر لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں. تو یوں وہ ان کا ہوتھیوں کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ. ابھی مڈل ایسٹ کا وہ دورہ کر کے آئے ہیں اور اسرائیل نہیں گئے، اور عرب دیشوں کا جو ان پہ ٹریلینز ڈالر انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ پہ یہ دباؤ ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ پہلے فلسطین کے مسئلے کو حل کریں، اسرائیل کو روکیں غزہ پہ قبضہ کرنے سے. تو ٹرمپ ظاہر ہے اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نتن یاہو بھی ان کی بات نہیں سن رہے، ایران کی لیڈرشپ بھی ان کی بات ٹھیک سے نہیں سن رہی. تو پھر ٹرمپ کہتا ہے کہ میں کیسے دنیا کو بتاؤں کہ بھئی میری بات دنیا سن رہی ہے.
تو اب وہ ایک دم سے بیچ میں یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ بن گیا، اور اس مسئلے کے بعد ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے لیڈروں سے بھی بات کی، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے بھی بات کی، اور وہ سارٹ آف پاز ہو گیا ان دونوں کی جنگ میں پاز کہوں گا، سیز فائر بھی ابھی نہیں کہا جا سکتا، تو سارٹ آف پاز ہو گیا۔ اب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں پر تو کریڈٹ ملے۔ اب وہ کہیں پر کریڈٹ لینے کے چکر میں وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیے میں نے انڈیا پاکستان کے بیچ ہونے والی پوٹینشیل نیوکلیئر وار کو روک دیا، مجھے فوراً پیس ایوارڈ دیا جائے، میں نے کتنا عظیم کام کیا ہے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ نہیں رکنا تھا، کیونکہ یوکرین روس میں وہ ناکام ہے، ابھی تک تو ناکام ہے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، بری طرح ناکام ہے ابھی تک، مڈل ایسٹ میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ہے۔ ادھر چند دن کا یہ خوفناک تنازع بنا اور فوراً ہی وہ رک گیا فار دا ٹائم بینگ۔ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ ہو گیا، تو ٹرمپ کا کافی میس ہے امریکہ میں، اس پہ ہم الگ سے بھی بات چیت کریں گے۔ چلیے، پہلے بھارت کا ایک وفد امریکہ وزٹ پر تھا، اور اب بلاول بھٹو پاکستان کا ایک ڈیلیگیٹ لے کر امریکہ آئے ہیں۔ کیا دونوں دیش امریکہ کو اپنا پیغام سمجھانے میں کامیاب ہوں گے، اور وہ کس قسم کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے۔ دیکھیے، دونوں دیش امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بھارت کا ڈیلیگیشن جو تھا ان کی اپنے جو کانگریس کے لیڈر ہیں ششی تھرور، ان کی سربراہی میں امریکہ آیا، اور بھی کئی دیشوں کو گیا، تو انہوں نے کئی وہاں پہ بریفنگز دیں اور امریکہ کے حکام سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ بھئی ان کا کیا موقف ہے۔ بھارت پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ اب پاکستان کا وفد بلاول بھٹو لے کر پہنچے ہیں، ابھی پہنچے ہی ہیں ایز آف ناؤ، جب آپ اور میں یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ امریکہ پہنچے۔ اب بلاول بھٹو بھی یہی باتیں کریں گے۔ انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز بھی کیا ہے سوشل میڈیا پہ مختصر سا، جس میں اس نے کہا ہے بلاول نے کہ بھئی پانی کا مسئلہ ایک تو ہم برداشت نہیں کریں گے، جو بھارت پانی روکنا چاہ رہا ہے پاکستان کا، نمبر 1، نمبر 2 یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہوگا۔ تو پاکستان کا بلاول کا وہ ویڈیو سننے کے بعد میرا تاثر بنا کہ پاکستان کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے، وہ کشمیر کی رٹ لگاتے رہیں گے، اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے صاف شبدوں میں اپنی تقریر میں 12 مئی کو ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس لیے بات نہیں ہوگی کہ ٹاک اور ٹیررزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بات ہوگی پاکستان کے ساتھ تو وہ ہوگی ٹیررزم ختم کرنے کے سلسلے میں، پاکستان ہمیں ایشورنس دے کہ ٹیررزم ختم کرے گا، اور ٹیررسٹ جو پاکستان کے پاس ہیں وانٹڈ ہے وہ ہمارے حوالے کرے گا، اور POK کو ہمارے حوالے کرے گا، اور کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب بلاول بھٹو نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں یہی باتیں کی ہیں۔ ششی تھرور بھی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے تھے امریکہ، تو انہوں نے امریکنز کو بتایا۔ اب بلاول بھٹو بھی ایک بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان سے لے کر ابھی نیو یارک پہنچے ہیں، واشنگٹن جائیں گے، پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں سے ملیں گے، تو وہ بھی اپنے آپٹکس بنا رہے ہیں، جیسا کہ آپ اور ہمارے ویور اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو 2 جون کو یہ پہنچے ہیں نیو یارک، اور نیو یارک میں پاکستانی کونسلیٹ کے آفس کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ان دونوں دیشوں کے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ امریکہ میں کیا پیغام دیں گے؟ بھارت کے ڈیلیگیشن نے آلریڈی امریکہ تک اپنے پوائنٹس پہنچا دیے۔ پاکستان کا جو ڈیلیگیٹ پہنچا ہے وہ واضح طور پر کشمیر کی رٹ لگائے گا، پانی کے مسئلے پہ بات چیت کرے گا، اور اپنے وہ جو سائیڈ لائن کے آپٹکس ہیں وہ بنائے گا، اور پاکستان کی ایلیٹ تو امریکہ میں پیسہ انویسٹ کرتی ہے۔ ابھی ہم کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو وہ میرا خیال ہے ان معاملات کو بھی بلاول بھٹو اور ان کا ڈیلیگیٹ دیکھے گا۔ لیکن فرینکلی بات یہ ہے کہ بھارتی ڈیلیگیشن جو امریکہ پہنچا پچھلے دنوں، اب پاکستانی ڈیلیگیشن پہنچا ہے، میرے نزدیک امریکہ کو ان دونوں سے کچھ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ آلریڈی بھارت پاکستان کے کمپلیکس ایشوز کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پہلگام کی ٹیررزم سے لے کے 10 مئی کی جنگ تک ہوا، امریکہ کو اس کی ساری معلومات
ان کے پاس ہیں. تو امریکہ اصل سوال یہ ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ بھارتی ڈیلیگیٹ کو خاص طور پر امریکہ سے یہ پوچھنا چاہیے اور بھارتی سرکار کو مسلسل امریکہ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی امریکہ تم سارے فیکٹس کو جاننے کے باوجود کہ جو ٹیررسٹ ہمیں بھی وانٹڈ ہیں وہی ٹیررسٹ تمہیں بھی وانٹڈ ہیں، تم پاکستان سے پوچھو کہ وہ ٹیررسٹ تمہیں کب حوالے کرے گا. یہ پوائنٹ آف ویو بھارت کی سرکار کا ہونا چاہیے مستقل اور پرماننٹلی امریکہ کے اوپر. اب پاکستانی تو اپنے آپٹکس بنائیں گے، اپنی شکلیں دکھائیں گے، اپنے ایلیٹ پن کا مظاہرہ کریں گے. اس کے علاوہ پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ سے ان کو وہی کچھ ملے گا جو ان کو مل سکتا ہے، اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے کیا دینا ہے جس سے پاکستانی ان کے کنٹرول میں رہیں اور کیا نہیں دینا جس سے پاکستانی آپے سے باہر نہ ہو. یعنی امریکہ کی اپنی واضح پالیسیز ہیں اس حوالے سے، اور وہ ان پالیسیز کو ہی ان اینی کیس فالو کرنے والا ہے، دباؤ جس قدر مرضی ہو اور جو مرضی صورتحال ہو. چلیے اب ہم آتے ہیں روس یوکرین کی وار کی طرف. تو روس یوکرین کی ٹاکس اینڈ فائٹس دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی صورتحال کے بعد کیا امن قائم ہو سکے گا یا یوں ہی جنگ چلتی رہے گی آن اینڈ آف، کبھی تیز کبھی آہستہ، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا؟ دیکھیے، روس یوکرین کے بیچ آج 2 جون کو پھر ٹاکس ہوئی جو آلموسٹ فیل ہو گئی، اور ان ٹاکس کے بعد یوکرینین ڈیلیگیٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹاک تبھی کامیاب ہوں گی اگر زیلنسکی اور پریزیڈنٹ پوتن بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اب زیلنسکی تو پچھلے دنوں استنبول پہنچے تھے، آج بھی استنبول میں ہی میٹنگ ہو رہی تھی. اب پچھلے دنوں جب وہ استنبول پہنچے تھے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ قطر میں تھے، تو اس روز زیلنسکی ہوپ کر رہے تھے کہ شاید پوتن ان سے ملیں گے، مگر پوتن نے ان سے ملنے سے انکار کیا. وہ خود نہ پہنچے بلکہ ایک بہت لو لیول ڈیلیگیٹ بھیج دیا تھا. پوتن کا یہ خیال ہے یا رشیا سے یہ پرسیپشن ہے کہ جب تک ان دونوں کے بیچ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ خود نہیں بیٹھے ہوں گے یا بیٹھنے کا انڈیا نہیں دیں گے، انڈیکیشن نہیں دیں گے، تب تک پوتن اس میٹنگ میں نہیں آئیں گے. لہٰذا اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ پوتن اور زیلنسکی دونوں صرف آپس میں بیٹھ جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیچ میں بیٹھنا ضروری ہے. اب دیکھیے، ان کی امن ٹاک کی بات ہوئی آج ہی. 1 روز پہلے بہت خوفناک ڈرونز اٹیک کیے ہیں یوکرین نے رشیا پہ. اب یہ رشیا کے میزائل آپ دیکھ رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اٹیک کر بھی دیا ہے یوکرین پہ ہماری ریکارڈنگ سے کچھ دیر پہلے. اب ایک طرف تو ٹاکس ہو رہی ہے، دوسری طرف شدید جو ہے نا ڈرونز اٹیک ایک دوسرے کے اوپر ہو رہے ہیں، اور جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ریسنٹ اٹیکس ہیں یوکرین کے، جو رشیا کے اوپر ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں، یہ بڑے ہی میسو قسم کے ہیں. اگر ان اٹیکس کے باوجود ٹاک بھی ساتھ چل رہی ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان اٹیکس کے بعد اب روس نے اٹیک کر دیے ہیں اور روس نے فردر اٹیک کرنے ہیں، تو یہ صورتحال دونوں دیشوں کے بیچ اور خراب ہوگی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ فائٹس کے ماحول میں ٹاکس کیسے چلیں گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایون کہا تھا کہ کیا پوتن پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ پوتن نے شدید اٹیکس کیے تھے یوکرین میں. ابھی تک ایز آف ناؤ جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے زیلنسکی کے بارے میں یہ بات نہیں کی کہ کیا زیلنسکی پاگل ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات کہہ دیں گے. وہ زیلنسکی سے بھی ناراض رہتے ہیں، پوتن سے بھی ناراض رہتے ہیں، اور ان کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہا تھا کہ وہ 1 دن میں یہ جنگ رکوا دیں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ 1 دن میں یہ جنگ رکنے والی نہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک الیکشن کا بوگس کیمپین تھا جو کہ اکثر پالیٹیشنز کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ پاور میں آئے ہیں تب سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اس بات کو بھی اب 4-4.5 مہینے ہو گئے ہیں، رادر 5 مہینے شاید ہونے والے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اگر 5 مہینوں کے دوران بھی
प्रेसिडेंट ट्रंप इन दोनों लीडर्स को यानी पुतिन को और ज़ेलेंस्की को आमने सामने नहीं बिठा सके और मामलात को पीस डील की तरफ नहीं ले जा सके, तो बड़ी ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। और आई एम श्योर, और दिखती भी है प्रेसिडेंट ट्रंप के चेहरे से, फ्रस्ट्रेशन वाकई उनके चेहरे से दिखती है और ये बड़ा गंभीर मसला है। अब सवाल ये कि क्या अमन कायम हो सकेगा, ये जंग ही चलती रहेगी। ये जंग अगर इसी तरह चलती रही, जो अब ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो ये वाकई ही किसी सॉर्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, जिसका ख़तरा प्रेसिडेंट ट्रंप को भी लगा रहता है। और अब मुझे नहीं लगता कि इस फ़ज़ा में अमन कायम हो सकेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास क्या जादू है कि वो इन दोनों को इतने मैसिव अटैक से वापस लाएं। अब रूस अटैक करता है मैसिव, इस ख्याल से कि हम यूक्रेनियन से शर्तें मनवाएंगे। यूक्रेनियन अब इस तरह के मैसिव अटैक कर रहे हैं इस ख्याल से कि हम रूस पे अपनी बार्गेन चिप बढ़ाएंगे। तो देखिए, टॉक्स और फाइट्स एक साथ चलती हैं, मगर इस लेवल पे चलेंगी वो अनइमेजिनेबल है। और ये वाकई अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई पीस प्लान ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स यानी यूक्रेनियन लीडर और रूसी लीडर सुनते भी हैं या नहीं सुनते। बीच में नाटो के देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनकी अपना एजेंडा होता है। तो इस सारी फ़ज़ा में ये जंग ही अभी चल रही है और इस जंग के ही किसी दोराहे पे अगर अमन की राह मिले तो मिले, अदरवाइज अभी तो जंग ही चल रही है। चलिए, आखिर में हम अपने देश कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा के नए सियासी और मालियाती ढांचे का जायजा लेते हैं। मार्क कार्नी की नई पार्लियामेंट और सरकार किस तरफ का रुख इख्तियार करती नजर आती है? कनाडा को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक रीसेंट चैलेंज तो था जो प्रेसिडेंट ट्रंप के 51st स्टेट कहने के नैरेटिव में और फिर टैरिफ के मामले में आया। अब प्राइम मिनिस्टर कार्नी इलेक्ट हुए हैं, पार्लियामेंट बनी है। अभी ये हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीकेंड के दौरान प्राइम मिनिस्टर कार्नी हमारे वेस्टर्न प्रोविंसेस में थे, पहले अल्बर्टा में थे और अब फिर ये गालबन सस्कैचुआन में आए जहाँ पे सारे प्रीमियर्स इकट्ठे हुए हैं, डग फोर्ड भी हैं और फिर पार्लियामेंट भी शुरू हो चुकी है पिछले हफ्ते से। जब पिछले ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे को किंग चार्ल्स आए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में थ्रोन स्पीच दी थी। लास्ट मंडे से पार्लियामेंट भी शुरू हो चुकी है, एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया पार्लियामेंट को शुरू हुए। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं और पार्लियामेंट एक वाइब्रेंट तरीके से आगे चल रही है। तो अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर कार्नी का जो कैबिनेट है वो ऑलमोस्ट वही पुराने लिबरल लोगों की है, कुछ नए लोग हैं मगर लिबरल सरकार है, चौथी लिबरल सरकार है। इस बार वो खुद एज प्राइम मिनिस्टर ओवरवेलमिंग हैं, पार्लियामेंट के ऊपर भी, कैबिनेट के ऊपर भी और कैनेडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी, इसलिए कि कनाडा में कोई और चॉइस कैनेडियंस के पास है नहीं। हम कैनेडियन ये सोचते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कंजर्वेटिव जीतते तो क्या पियर पोलिवर हमारे जो कम्प्लेक्स एनर्जी के इश्यूज़, जो हमारी वन इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, जो हमारे अमेरिका के साथ इश्यूज़ हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं कनाडा के, क्या पियर पोलिवर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते, बाय द वे वो तो अभी मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं रहे, अब वो री इलेक्ट कहीं से होकर आएंगे बाई इलेक्शन में, तो वो तो तब देखेंगे। अभी तो वो इस काबिल भी नहीं थे कि इलेक्ट हो सकते पार्लियामेंट में। तो कोई और चेहरा भी नहीं है। ट्रूडो से खुदा खुदा करके जान छूटी हम सब कैनेडियंस की, तो वो एक इमेच्योर प्राइम मिनिस्टर गया। तो अब एटलीस्ट मार्क कार्नी एक सोबर शख्स हैं, कोई काम की बातें करते हैं। अभी जो हम स्क्रीन पे देख रहे थे, जिस तरह वो सारे प्रीमियर्स के साथ बैठे हुए हैं सस्कैचुआन में, जिस तरह पार्लियामेंट वाइब्रेंट तरीके से शुरू हुई है, तो ज़रा ये अच्छे ऑप्टिक्स हैं। इश्यूज़ तो हैं। अब कनाडा को जो इश्यूज़ कनाडा फेस कर रहा है उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का आ जाना और उनके टैरिफ की धमकियां या 51st स्टेट का मामला नहीं है। हमारी इकॉनमी ऑलरेडी काफ़ी बुरी तरह से हिट चली आ रही है ट्रूडो की लास्ट 3 सरकारों से। हम ऑलरेडी बहुत हर्ट हैं ट्रूडो के गलत फैसलों की वजह से, गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। कोई भी देश हो उसका सबसे बड़ा मसला इकॉनमी होता है और
اکانومی میں ہمارا کینیڈا جو دنیا کا ون آف دا بیوٹیفل ٹاپ بیوٹیفل کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جو G7 کا حصہ ہے. اور بائی دا وے G7 کی جو کانفرنس ہے یا جو سمٹ ہے وہ مڈ جون میں کینیڈا میں ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال پرائم منسٹر کارنی اس وقت تمام پریمیئرز کے ساتھ، حالانکہ پریمیئر البرٹا کی ڈینیلا سمتھ ہوں یا سسکیچوان کے ہوں، یہ کوئی خوش نہیں ہیں لبرل سرکاروں سے، مگر وہ پرائم منسٹر کارنی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر کارنی ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور بہت اچھے ڈھنگ کے ساتھ ان کی باتیں آپس میں چل رہی ہیں. ڈگ فورڈ از ویری ہیپی آلدو ہی از فرام کنزرویٹو پارٹی بٹ ہی از ویری ہیپی ود دا لبرل پرائم منسٹر. تو جی میں اس لیے یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو سارے کا سارا سین ہے کینیڈا کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں پہ اب کافی ہو گئی ہے، بہتر ہو گئی ہے. مارک کارنی کی اسٹرانگ مائنورٹی سرکار ہے، اس لیے مارک کارنی نے بہت ساری چیزوں کو ان شیپ کر دیا ہے. لیکن جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ انارمس ہیں، وہ ٹروڈو کے پیدا کرنا ہے اور کچھ ٹرمپ کے پیدا کرنا ہے. اور اب مارک کارنی نئی راہیں نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یورپین یونین کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، چائنا کے ساتھ بھی چیزیں وہ کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے دیشوں کے ساتھ ٹروڈو نے تعلقات خراب کیے ہوئے تو ان کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز رہیں گے نئی پارلیمنٹ کو، نئی کیبنٹ کو، لیکن ہمیں ایک بہرحال ایک بہتر پرائم منسٹر ملا ہے جو گیون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سب میں کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جس کو میں مارک کارنی سے ریپلیس کر سکوں. مارک کارنی از ریلیٹیولی بیسٹ چوائس ایٹ دا مومنٹ. اب ہمیں ان کو وقت دینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے مہینوں سالوں میں ہماری کینیڈین اکانومی کو اور پالیٹکس کو یہ فردر سٹیبلائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورار میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.